الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی
مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان آیا راہ بھلیاں جاندیاں راہیاں نو راہ بھلیاں جاندیاں راہیاں نو گلی باغ بہشت وکھاؤن آیا پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناہاں دی دل دل پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناہاں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بننے لاؤن آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوگو ساڈے ستے نصیب جگان آیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تمہیدات تعجیبات اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص، ان گنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام دیا بادشاہ ہون امام الاولین امام الآخرین امام القبلتین امام الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے صاحبوں ساتھیوں بزرگوں سننے والی میری معززات مستورات ممتا سے لبریز میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا مل بیٹھنا خطبہ جمعہ سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ پنکھا بند کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے دے حالات آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تو صحاباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت النبی جنوں الرحیق المختوم کہندے نے، او دے اندر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ دی باتاں نو نقل کردے نے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نجاشی دے دربار دے اندر کھڑے نے، کہندے نے کہ اے نجاشی بادشاہ ساڈا پیغمبر جس حال دے اندر ساڈے کول آیا ہے اس تو پہلے اسی ساڑی جتنی بھی امت سی جتنے بھی لوگ سن گناہاں دی دل دل دے اندر بتاں نو پوجن والے پڑوسیاں دے نال بد سلوکی کرن والے قتل و غارت ساڈے کول عام سی، اسی بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیندے سا، بیٹیاں نو زندہ زمین دے اندر گاڑ دیندے سا، اور اسی آپس دے اندر لڑدے ساں، ایک زمین دے ٹکڑے تو اسی پورے پورے خانداناں دا قتل کر دیندے ساں۔ اسی طرح اسی پتھر دے بت بنا کے، اور اتنا گیا گزرا دور سی کہ آٹے دا بت بنا لیا، اگر ایک بت پتھر دا پرانا ہو گیا تے نواں پتھر لے آیا، نویں پتھر نو اپنا الہ من لیا، مکھن ملیا مکھن نو خدا بنا لیا، مکھن دا پیڑا لے کے مجسمہ بنا کے انہوں اپنا رب بنا لیا۔ اس اتنا گیا گزرا دور سی، اس گیا گزرے دور دے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے انعام کیتا، ساڈے کول ایک پیغمبر آیا، اس پیغمبر نے آ کے سانو رب دی دعوت دیتی، اس پیغمبر نے آ کے سانو
پڑوسیاں دے حقوق دسے نے، اس پیغمبر نے آ کے سانو جان دی قیمت دسی ہے، اس پیغمبر نے آ کے سانو بیٹیاں دی عظمت دسی ہے، اس پیغمبر نے آ کے دسیا ہے کہ بیٹی رحمت ہوندی ہے۔ او پیغمبر ساڈے کول آیا ہے، سانو جین دا سلیقہ اور طریقہ آ گیا ہے۔ اس پیغمبر دی آمد تو پہلے ساڈے خاندان دے خاندان اجڑ گئے نے۔ اس پیغمبر نے آ کے سانو بھائی بھائی نو اکٹھا کر دیتا ہے۔ جڑے خاندان آپس دے اندر جدائی والے بن گئے سن، آپس دے اندر دور ہو گئے سن، اس پیغمبر دے آن دے نال او ایک دسترخوان تے بہ کے کھانا کھا رہے نے، جس وجہ تو مکے والیاں نے سانو اتھوں کڈ دیتا۔ اے او حالات نے جڑے پیغمبر دی آمد تو پہلے سن۔ تے جماعت دا عظیم نام حضرت حافظ محدث گوندلوی رحمہ اللہ بیان کردے نے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم از کم 300 سال دا عرصہ گزر گیا سی۔ اس عرصے کے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی رب دا نبی نہیں آیا، صرف دو بندے معتبر، ورقہ بن نوفل اور ایک زید بن عمر بن نفیل سن، جڑے علم رکھدے سن، جنہاں نو علم سی۔ اور حضرت زید بن سعد دے بارے آندا ہے کہ اے لوگاں دے سامنے نہ ہاتھ بن کے کہندے سن کہ اپنی بچیاں نو قتل نہ کرو، اپنی بیٹیاں نو زمین دے اندر نہ گاڑو، بلکہ مینوں دے دیو، میں تہاڈی بیٹیاں دی بہترین پرورش کراں گا، انہاں دی بہترین کفالت کراں گا۔ اور بیان کردے نے کہ کئی بچیاں حضرت زید دے کول پرورش کر دیا سن، کفالت کر دیا سن، انہاں دے ہاتھ دے تھلے اپنی زندگی نو گزر بسر کر دیا سن۔ مکے دا اے دور سی۔ آؤ اج دے جمعے دے اندر اسی اس بات دا مشاہدہ کرنا ہے کہ پیغمبر دی آمد تو پہلے جڑے حالات سن، آیا انہاں دی آمد تو بعد او حالات اس معاشرے دے اندر ختم ہو گئے نے۔ تسی ویکھو ہر قصبے دے اندر، ہر شہر دے اندر، ہر تحصیل دے اندر، ہر گاؤں دے اندر، ہر ضلع دے اندر، ہر مسجد دے اندر ایک تبلیغ کرن والا ہے۔ پھر بھی ساڈے کول بدکاری عام ہے، ساڈے کول قتل عام ہے، فحاشی اور یعنی عام ہے، سودی کاروبار عام ہے، قتل و غارت عام ہے۔ اندازہ کرو جس بستی دے اندر 300 سال نبی نہیں آیا، 300 سال تبلیغ کرن والا نہیں آیا، اس بستی دا کی عالم ہوئے گا۔ اور محبوب نو پہ اللہ تعالی نے مبعوث فرما کے نا تے مومنہ تے احسان کر دیتا، اور اس احسان دا اللہ تعالی نے اپنے قرآن دے اندر ذکر کیتے۔ آؤ رب دا قرآن پڑھیے، چوتھا پارہ سورت آل عمران تے رب دا قرآن بیان کردے، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام دے سینے اختر تے قرآن نازل فرمایا۔ مالک کائنات فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیو، اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ اللہ تعالی نے مومنین تے احسان کر دیتا ہے۔ اللہ جی ٹھٹر رائے بہادر دے عباسی پوچھے دینے اللہ تعالیٰ نے ساڑھے تے کی احسان کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مینو 2 اکھا دتیاں نے، اللہ تعالیٰ تا میرے تے بڑا وڈا احسان نے۔ اللہ تعالیٰ نے مینو 2 ہاتھ دیتے نے، اللہ دا میرے تے بڑا وڈا احسان نے۔ اللہ تعالیٰ نے مینو 6 فٹ دا قد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دا میرے تے بڑا وڈا احسان نے۔ اللہ تعالیٰ نے مینو چلن واسطے 2 قدم دیتے نے،
دو ٹنگاں دتیاں نے اللہ تعالیٰ دا بڑا بڑا میرے تے احسان نے، لیکن حضرت جی اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان نہیں گنوایا۔ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا پیغمبر نو، اللہ تعالیٰ نے مومنین نو مخاطب کر لے آئے، اے مومنہ دی جماعت، اے مومنین البتہ میں تہاڈے تے احسان کر دیتا ہے۔ اللہ جی کیڑا احسان ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، میں تہاڈی طرف ایک پیغمبر بھیجا ہے، میں تہاڈی طرف ایک مبعوث کیتا ہے پیغمبر، ایک رسول تہاڈی طرف مبعوث کیتا ہے، من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، او پیغمبر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے، او پیغمبر اللہ دے قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناندا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، او پیغمبر علم و کتاب تے حکمت والا علم سکھان والا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس پیغمبر دی آمد تو پہلے ساری دنیا گمراہی دے اندر سی، اس پیغمبر دی آمد تو پہلے عرب دے غلات بڑی خراب سن، اس پیغمبر دی آمد تو پہلے عرب دے غلات اتنے خراب سن کہ گھر گھر دے اندر لوگ شرک کر دے سن، پوری پوری قوماں شرک کر دیا سن، پوری پورے خاندان شرک کر دے سن، تے حضرت جی کس طرح دا شرک کر دے سن؟ اس طرح پتھر نو اپنا خدا بنا لیا، اس طرح ایک پتھر نو اپنا الہ بنا لیا، اے پتھر مینوں پت دین والا ہے، اے پتھر مینوں دھی دین والا ہے، اے پتھر میری فلاں فریاد پوری کرن والا ہے، اے پتھر نفع دا مالک ہے، انہاں دا خدا گوندا سی، میرا تے پتھر ہی ہے نا، اے پتھر نفع دا مالک ہے، اے پتھر نقصان دا مالک ہے۔ اتنے اندھیریاں دے اندر میرے پیغمبر دی آمد ہوئی ہے، حضرت جی میرے پیغمبر دی حدیث ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، میرے پیغمبر نے فرمایا یہودیاں تے اللہ دی لعنت ہوے، نصرانیاں تے اللہ دی لعنت ہوے، انہاں نے کی کم کیتا؟ اتخذوا قبور انبیاءہم، اس طرح اپنے نبیاں دی قبر نو، اپنے انبیاء دی قبر نو مساجدن سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ حضرت جی بات سمجھن والی ہے، اگر کوئی پیغمبر دی قبر تے سجدہ کردا ہے او دے تے اللہ دی لعنت، لعنت کیڑے بندے تے وے جڑا اللہ دے نال شرک کردا ہے، انہاں اللہ دے نال شرک کیتا ہے، اللہ نے انہاں تے لعنت برسا دتی ہے۔ حضرت جی اج کوئی بندہ کہے کہ میں فلاں ولی دی قبر تے، میں فلاں اولیاء دی قبر تے سجدہ کراں گا، تے او کہے کہ میں گناہ نہیں کر رہا، او کہے کہ میں ظلم نہیں کر رہا، او کہے اے تے اللہ دا ولی ہے تے اللہ دی ولی تے قبر تے سجدہ کرنا جائز ہے، اے اللہ دا ولی ہے تے اللہ تے ولی دے نال محبت کرنا مومنین دی نشانی ہے۔ حضرت جی محبت کرنی گورے، سجدہ کرنا گورے، سجدہ تے انبیاء دی قبر نو منع ہے تے ایک ولی دی قبر نو کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ او پیغمبر ایسے کالے اندھیریاں دے اندر، ایسے گئے گزرے زمانے دے اندر مبعوث فرمایا گیا ہے، اس پیغمبر نے آ کے اپنی دعوت کا آغاز دیتا ہے۔ حضرت جی میں ایک جہالت دا ذکر کیتا ہے نا، آؤ دوسری جہالت تے غور کرے آجے، اللہ دا قرآن بیان کردا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ میرے پیغمبر نے کیا اوے عرب تے رہن والے عباسیوں، کیوں آپس دے اندر فرقے بنا لے نے، کیوں آپس دے اندر لڑائیاں کر دے جا رہی ہو، کیوں آپس دے اندر قتل و غارت کیتی جا رہی ہو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو، اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال تھام لو،
آپس دے اندر فرقیاں دے اندر نہ ونڈو، اپنے آپ نو فرقیاں دے اندر تقسیم نہ کرو۔ حضرت جی پیغام کی دیتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي اِخْوَانًا، آپس دے اندر بھائی بھائی بن جاؤ، آپس دے اندر پھلاں دی بہار بن جاؤ، آپس دے اندر صلہ رحمی کرن والے بن جاؤ، اے قطع تلکیاں ختم کر دیو، اے لڑائی جھگڑے ختم کر دیو۔ اللہ دی قسم میرا ملک تقاضا کر رہا ہے اور اسلام دا بھی پیغام ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي، ٹھوٹھا رائے دے رہن والے عباسیو آپس دے اندر بھائی بھائی بن جاؤ۔ اے نہ ویکھیا کر فلاں بریلوی ہے تے فلاں دو بندی ہے تے میں اہل حدیث ہاں۔ حضرت جی مسلمان فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي اِخْوَانًا، اللہ دا قرآن کہندا ہے مسلمانوں آپس دے اندر بھائی بھائی بن جاؤ، آپس دے اندر اخوت چارہ قائم کر لو۔ کس طرح دا اخوت چارہ قائم کرنا ہے، کس طرح دے بھائی بننے نے؟ اس طرح میرے پیغمبر نے مکہ چھڑ کے مدینے دے اندر آئے نے۔ میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف، اے بھی میرے پیغمبر دے نال مدینے دے اندر آیا ہے۔ میرے پیغمبر نے عبد الرحمن بن عوف دا بھائی چارہ انصاری صحابی دے نال قائم کیتا ہے۔ اس طرح انصاری صحابی عبد الرحمن بن عوف نو لے کے اس طرح دا بھائی چارہ قائم کرنا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نو لے کے اپنے گھر چلا جاندا ہے، جا کے کہندا ہے اے عبد الرحمن بن عوف میریاں دو بیویاں نے، میرے دو باغ نے، اے ویکھنا جڑی بیوی تینوں پسند ہے میں انہوں طلاق دے دینا وا، وہ اپنی عدت پوری کر لے گی، عدت پوری کرن تو بعد تو دے نال نکاح کر لے۔ اے میرے دو باغ نے، ایک باغ میں تیرے نام لگا دیواں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے ویر جی مینوں باغ نہیں چاہیے دے، ویر جی مینوں بیوی نہیں چاہیے دی۔ اللہ دی قسم انصاری صحابہ دی غیرت تے عزت پورے مدینے دے اندر مشہور سی، لیکن پیغمبر دا حکم سی، پیغمبر نے کیا اخوت چارہ قائم کرو، بھائی چارہ قائم کرو، تے میرے پیغمبر دے صحابی نے بھائی چارہ قائم کر کے وکھایا ہے۔ حضرت جی میرے تہاڈے واسطے بھی ایہی حکم ہے نا، اپنے بھائی دے نال بھائی چارہ قائم کرو، اپنے بھائی دے نال اخوت چارہ قائم کرو۔ ہائے بد نصیبی تے بد قسمتی، اسی اپنے بھائی دے دشمن بن گیا، بھائی دے گھر ایک ڈنگ تے آٹا نہ ہوئے اسی تالیاں مار دیاں۔ اوے ویکھنا اپنی کیتیاں نو پھڑیا ہویا ہے، کل میرے نال لڑائیاں کردا سی، کل میرے نال جھگڑا کردا سی، اج رب نے تے گھروں آٹا ہی مکا دیتا ہے۔ حضرت جی یہ تے رب دی فیصلے نے نا، تلک الایام نداولها بین الناس، اے اتار چڑھاؤ زندگی دا حصہ ہے، اے دن بدل بدل کے لوگاں دے درمیان آندے رہندے نے۔ اے نہیں کہ بھائی غریب ہے تے انہوں حقارت دی نظر نال ویکھنا ہے، بھائی غریب ہے تو دے تے ظلم کرنا ہے، بھائی ماڑا ہے تے انہوں ماڑا ہی کہنا ہے۔ نہیں نہیں ویر جی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، شریعت دا پیغام تے اسلام دا قانون ہے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، بھائی ماڑا ہے او دے نال اخوت چارہ قائم کرنا ہے، بھائی غریب ہے او دی غلب کرنی ہے، بھائی ماڑا ہے او دے نال اخوت چارہ قائم کرنا ہے۔ اس طرح پیغمبر دے صحابہ نے اخوت چارہ قائم کر کے دسیا ہے، اے نہیں دیکھیا اے تے مسافر آیا ہے جا کے میں نو چھڑ دیاں گا، نہیں نہیں ویر جی، نال لے کے اپنی بیویاں دے سامنے پیش کر دیتا ہے، اخوت چارہ اس طرح دا قائم کر کے وکھایا ہے۔ اے دوسرا پیغام ہے میرے پیغمبر دا۔ تیسری جغالت تے غور کریا جے، اللہ دا قرآن بیان کردا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ٹھٹھا رائے بغادر دے رہن والے عباسیو ذرا دل تھام کے حدیث سنیا جے، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہویا، میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، بیٹی سوال کرے گی بے ای ذنبٍ قتلت، مینوں کیڑی وجہ تو مار دیتا گیا سی، مینوں کیڑی وجہ تو قتل کر دیتا گیا سی۔ میرے پیغمبر دی حدیث ہے، اس طرح ایک بندہ چلتا چلتا میرے پیغمبر دے کھول آیا
آیا ہے ویر جی زمانے جاہلیت دے اندر اے جہالت سی کہ بیٹیاں نو زندہ زمین دے اندر گاڑ دیندے سن زمین دے اندر زندہ ہی دفن کر دیندے سن میرے پیغمبر دے کول آیا ہے آ کے کہندا ہے اے محبوب سونیا اگر میں کلمہ پڑھ لواں اگر میں اسلام دے اندر داخل ہو جاواں کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جان گے کیا میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جان گے میرے محبوب فرماتے نے ہاں تیرے گناہ معاف ہو جان دے میرے محبوب جی میں ایک بڑا بڑا ظلم کیتا ہے میں ایک بڑا بڑا گناہ کیتا ہے محبوب جی مینوں نہیں لگدا کہ مینوں اللہ معاف کر دے اوے سونیا کیڑا گناہ کیتا ہے اوے کیڑا ظلم کیتا ہے حضرت جی کہن لگا اس طرح میرے گھر امید لگ گئی ہے میں کم واسطے باہر جا رہا ہاں میں اپنی بیٹی نو میں اپنی بیوی نو کیا ہے اگر رب تینوں بیٹا دے تے اودیاں کفالتاں کرنا شروع کر دیویں اودی پرورش کرنا شروع کر دیویں اگر تیرے گھر دے اندر بیٹی آ جائے اونوں قتل کر دینا ہے اونوں زندہ زمین دے اندر گاڑ دیندا ہے زمانہ جاہلیت دی بات ہو رہی ہے کہندے محبوب سوڑیا میں کم واسطے چلا گیا ہاں میں کم تو بڑی دیر تو بعد واپس آیا میں اس طرح گھر دے اندر داخل ہویا ایک بچی مینوں گھر دے اندر دوڑتی نظر آ رہی ہے کدے دائیں جاندی ہے کدے بائیں جاندی ہے اے محبوب جی میں بیوی کول پوچھیا ہے اے بچی کون ہے تے کہن لگی ہے اے ساڈی بیٹی ہے میں کیا میں تینوں کہہ کے گیا سا اگر رب بیٹی دے تے انہوں قتل کر دینا ہے اگر رب بیٹا دے تے اودیاں پرش کرنیاں نے اودیاں کفالتاں کرنیاں نے او کہن لگی ہے میرے اندر اتنی جرت نہیں میرے اندر اتنی ہمت نہیں میں بھی تے کسی دی بیٹی آنا میں کس طرح اپنی ننی بیٹی نو قتل کر دی میرے اندر اتنی جرت تے ہمت نہیں ہوئی او کہندا پیغمبر جی بیٹی میرے کول آندی ہے میں بیٹی دے نال محبت کرنا وا بیٹی پھر جاندی ہے پھر میرے کول آندی ہے میرا بیٹی دے نال لگاؤ بن جاندا ہے میں بیٹی دے نال الفت کرنا شروع کر دیتی ہے اس طرح میں گھروں باہر نکلا وا لوگاں نے مینوں تانے دتے نے او آ گیا ہے بیٹی والا او آ گیا ہے جدے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے مینوں مجلس دے اندروں اٹھا دیندے سن کہندے سن اوے دفع ہو جا تو تے بیٹی والا ہے زمانے جاہلیت دے اندر بیٹی والے نو بڑی حقارت نظر دے نال دیکھیا جاندا سی اے بہت بڑی گال سمجھی جاندی سی زمانے جاہلیت دے اندر کہندا اے پیغمبر جی میں اس طرح اپنے گھر دے اندر داخل ہویا مینوں غصہ آ گیا ہے میں تیش دے اندر آ گیا میں اس طرح کئی اٹھائیے اپنی بیٹی نو نال لے آئے تے جنگل وال سفر کرنا شروع کر دیتا ہے اے پیغمبر جی میں سفر کرتا جا رہا ہاں بیٹی پوچھتی ہے بابا کدھر لے کے جا رہے ہو بیٹی پوچھتی ہے بابا آج خیر تے اتنا دور مینوں لے کے جا رہے ہو اے پیغمبر جی میرے دل دے اندر کوئی ترس نہ آیا مینوں ننی بیٹی تے کوئی ترس نہ آیا میں اس طرح بیٹی نو لے کے جا رہا ہاں جنگل دے اندر پہنچ کے میں اس طرح کھڈا کھودنا شروع کر دیتا ہے میں کھودی جا رہا ہاں کھڈا میں کھودی جا رہا ہاں کھڈا تے بیٹی کہندی ہے باپ جی تھک گئے ہوگے باپ جی بس کر دیو تھک گئے ہوگے کہندا ہے میں اتنا درندہ بن گیا سا میں اتنا درندہ ظالم بن گیا سا مینوں بیٹی تے کوئی ترس نہیں آیا میں کھڈا کھوڑی جا رہا ہاں میں اس طرح بیٹی نو اندر بیٹھا کے میں اودے تے مٹی پانا شروع کر دیتی ہے حضرت جی پیغمبر جی میری گل سنیا جے میری بیٹی دا صرف چہرہ پیر رہ گیا سی میری بیٹی کہندی ہے باپ جی آج تے میں کچھ نہیں کر سکتی نا لیکن قیامت دا دن ہوئے گا وَإِذَا الْمَوْتَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اے میرے باپ جی قیامت دا دن ہوئے گا تہاڈی بیٹی دا ہاتھ ہوئے گا تہاڈا گربان ہوئے گا اے پیغمبر جی او گل میرے ذہن دے اندر آندی ہے مینوں رات رات نیندی نہیں آندی میں 100 واری مردا واں تے 100 واری جیندا سا کہ میں بیٹی دے نال کتنا بڑا ظلم کیتا ہے اس طرح زمانے جاہلیت دے اندر بیٹیاں دے نال سلوک کیتا
جامدا سی، حضرت جی پیغمبر دی آمد ہوئی ہے، حضرت جی پیغمبر نے آ کے دسیا ہے اوے امت والیو بیٹی رحمت ہے، امت والیو بیٹی رحمت ہے، لیکن میرے تیرے معاشرے کے اندر بد نصیب اس طرح دے درندے موجود نے۔ 2 سال پہلے رمضان المبارک دا مہینہ میاں والی بدنام زمانہ علاقے دے اندر 3 بیٹیاں نو باپ نے گولیاں مار کے شہید کیتا ہے، 3 بیٹیاں دا باپ نے قتل کیتا ہے۔ 1 سال قبل پچھلے رمضان تو پہلے مارچ دے مہینے دے اندر ایک ظالم نے 7 دن دی بچی نو قتل کر دیتا ہے، فیر مار کے 5 دن دی بچی 7 فیر مار کے اس ظالم نے بچی نو قتل کیتا ہے۔ اسی پیغمبر دی آمد دا کی مقصد پایا، کی مل پایا ہے؟ پیغمبر انقلاب لے کے آئے نے، پیغمبر نے آ کے دسے بیٹی رحمت ہے، بیٹی دے نال محبت کیتی جائے، الفت کیتی جائے۔ میرے پیغمبر دے حدیث سے فرمایا اگر رب نے 2 بیٹیاں دتیاں نے اور بندہ انہاں بیٹیاں دی پرورش کردا ہے، کفالت کردا ہے، تے رب انہوں جنت دے اندر میرا گوان دے گا، جنت دے اندر میرا ساتھی بنائے گا۔ لیکن بدقسمتی اسی پیغمبر دی حدیث تے عمل ہی نہیں کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر پیغمبر نے دسیا ہے کہ بیٹی رحمت ہے، پھر صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد دے اندر میرا والد شہید ہو گیا۔ ایک دن پہلے مینوں کہن لگے جابر بیٹا شاید میں کل شہید ہو جاواں، رب نے مینوں 9 بیٹیاں دتیاں نے، تیری 9 بہناں نے، انہاں دی بہترین کفالت کرنی ہے۔ کہندے نے جس طرح باپ اس دنیا تو گیا ہے اس طرح شہیدہ دیاں میتاں پئیاں نے، میں بار بار نا باپ دا کپڑا چک کے ویکھ رہا، باپ دا کپڑا چک کے میت ویکھ رہا۔ میں بار بار اس طرح کپڑا اٹھا کے باپ نو ویکھ رہا۔ صحابہ کرام کہندے نے جابر کی ویکھ رہے ہیں؟ نبی پاک خاموش نے۔ میں کہا پیغمبر کل میرا باپ مینوں اس طرح کہہ رہے سی، اج ایک نظر میری 9 بہناں ول جاندی ہے، ایک نظر میری باپ ول جاندی ہے۔ پیغمبر نے کیا جدو بیٹی ہوئے گی پھر انہیں پیغام دیتا ہے کہ بیٹی دے نال بیٹی آئے گی، او دی عزت، او دی رکھوالی، او دی عزت دا دفاع۔ کیا پیغمبر جی ایک نظر اپنی بہنہ وال دیکھنا وا، ایک نظر باپ وال دیکھنا وا؟ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح شادی ہوئی، شادی کی تھی۔ پیغمبر نے کہا جابر کسی جوان عورت دے نال شادی کردہ، او تیرے نال محبت کردی، تو دے نال محبت کردہ۔ میرے پیغمبر نو جابر دا جواب سی ہے پیغمبر جی تسی جان دے ہو کہ میری 9 بہناں یتیم ہو گیا سن،
والدہ بھی اس دنیا تو چلی گئی، والد بھی اس دنیا تو چلا گیا، میں اس وجہ تو شادی کی تھی بڑی عورت دے نال کہ او میری بہناں دی، او میری بہناں نو اپنی بیٹیاں بنا کے انہاں دی بہترین کفالت کر سکے، انہاں دے نال بہترین محبت کر سکے۔ جان میرے پیغمبر نے پھر انقلاب لے کے آئے نے، لیکن ہائے بدقسمتی اسی اس انقلاب نو نہیں سمجھیا۔ اسے مہینے دے اندر نا پاک پتن دے علاقے دے اندر ایک ظالم باپ نے، تقریباً تسی ویڈیو ویکھی ہوئے گی، میں تے 2-3-4 مرتبہ ویکھی ہے، ایک ظالم باپ نے، ایک ظالم بیٹے نے اپنے باپ تے اتنا ظلم کیتا ہے، اتنا ظلم کیتا ہے کہ وہ باپ مجبور ہو کے تھانے دندر آ کے میڈیا والے نو انٹرویو دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا ظالم بیٹا ہے، میرے سر تے پستور رکھ کے کہندا رہا ہے کہ مینو تو نہیں چاہیدا، مینو جائیداد چاہیے، صرف 4 کنال دا تنازع، 4 کنال دا رولا، 4 کنال دا جھگڑا۔ اس ظالم نے باپ تے اتنا تشدد کیتا ہے، تشدد دی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے کہ ظالم جتی لے کے نا اپنے باپ دے چہرے تے مار رہا، جس باپ دے چہرے تے سفید داڑھی دے بال نے، سفید داڑھی دے بال نے، اور بابا تھانے دندر دھائیاں مار مار کے رو رہے ہیں، کہندا ہے SHO صاحب، میڈیا والیو، میں ساری زندگی بہر گزار دیتی ہے، ساری زندگی اس بیٹی نو بہر بلایا ہے، بہر بلا کے انو کاروبار بنا کے دیتا ہے، اج اے ہی بیٹا دن بدلن تو بعد میں دے گھر رہندا سا، روزانہ رات مینو ماردا سی، ایکو بات مینو کہندا سی، نہ مینو خرچہ دینا، نہ میرے تے نہ میری خدمت کرنی، نہ محبت کرنی، ایکو بات کہنی، پستور رکھ کے نہ کن پٹی دے کہندا سی تو مینو نہیں چاہیدا، مینو جائیداد چاہیے۔ اور رب دی کرنی ہے جو ایک دن ظلم کر رہے سی، تشدد کر رہے سی، ویڈیو بن گئی اور ویڈیو مشہور ہوئی، انہاں ظالماں نو پکڑ کے انہاں پابندے سلاسل کر دیتا۔ انج دے لوگ اللہ دی دنیا تے بھی ذلیل ہوئے نے، رب دی دنیا تے انجام بھی ضلالت دائے، اور رب دی آخرت دے اندر رب انہاں نو جہنم دا ایندھن بنائے گا۔ رب نے تے باپ دی خدمت اور باپ دی محبت، باپ دی گفتگو دا انداز اے سکھلایا ہے کہ باپ نو افیوں ولا تنہرہما، باپ بڑھا ہو جائے، باپ بڑھاپے نو پہنچ جائے، افیوں ولا تنہرہما، باپ نو یہ بھی نہیں کہنا ہائے بابا تیری دوائیاں دے پیسے مینو لے کے بہ گئے نے، تیری گولیاں مینو لے کے بہ گئے نے، اوفیوں ولا تنہرہما۔ شریعت کہندی ہے، قرآن کہندا ہے کہ باپ نو اف تک نہیں کہنا، اور اسی اتنے گئے گزر جاندے ہاں، اتنی حد تجاوز کر جاندے ہاں کہ اسی باپ دے چہریاں تے جتی مار دیاں، باپ نو کتا کہہ کے بلاندے ہاں۔ اللہ دی قسمیں وقعے او لوگ سن جڑے پیغمبر دی آمد تو پہلے زمانہ جہلیت دے اندر کام کردے سن۔ اج رب دا قرآن ساڈے کول موجود ہے، پیغمبر دی حدیث ساڈے کول موجود نے، اسی اگر حضرت اسی اج بھی اے کام کریے جڑے زمانے جہلیت دے اندر کیتے جاندے سن، پھر ساڈے اندر تے انہاں دے اندر کوئی فرق نہیں رہا، پھر اسی پیغمبر دی انقلابیت دا، پیغمبر دی آمد دا کوئی مل نہیں پایا، اسی پیغمبر دے انقلاب نو پھر سمجھا ہی نہیں، پیغمبر دی آمد نو سمجھا ہی نہیں۔ پیغمبر تے سمجھان آئے نے کہ باپ دی عزت کرنی ہے، رب نے قرآن اتارا ہے، پیغمبر دیا بے شمار حدیثاں، پیغمبر فرماندے نے باپ دی رضا دے اندر رب دی رضا ہے، باپ دی ناراضگی دے اندر رب دی ناراضگی ہے۔ اے او لوگ سن جڑے زمانے جہلیت دے اندر بچیاں دا قتل کردے سن، قتل و غارت کردے سن، بھائی بھائی دے دشمن سن۔ میرے پیغمبر نے آ کے بھائی بھائی دے دشمن نو بھائی بھائی بنا دیتا، صحیح معنی دے اندر بھائی دی عزت اور بھائی دی خدمت اور بھائی دے رشتے نو سمجھایا کہ بھائی دا رشتہ بڑا ہی تقدس رشتہ ہوندا ہے، بھائی تے گولی نہیں چلائی دی۔ آج 1 فٹ دی سرزمین تے ایک
ایک دیوار ہے گھر دی تے بھائی بھائی لڑدے نظر آندے نے، ایک دوسرے نو قتل کردے نظر آندے نے، ویر جی اے اسلام دا قانون نہیں، اے شریعت دی تربیت نہیں۔ سانو اپنی اولاد دی تربیت شریعت دے مطابق کرنی ہوئے گی، تاں جا کے ساڈی اولاد ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنے گی۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں صحیح معنی اندر کتاب و سنت کے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔